جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کل جو گفتگو ہو رہی تھی وَالْأَزْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ، قاضی بیضاوی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ظاہر مذہب یہ ہے یا زیادہ ظاہر قول یہی ہے کہ کلمہ جلالت اپنی اصل میں وصف ہے، یعنی مشتق ہے نا۔ اس پر گفتگو ہو گئی تھی یہ لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا اعتبار امر آخر حقیقی او غیر معقول للبشر فلا يمكن ان يدل علیہ بلفظ، اس پر گفتگو ہونی ہے۔ اور یہ لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ سے وَالْأَزْهَرُ سے جو مذہب بیان کیا قاضی بیضاوی نے، اسی کی یہ دلیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسی کی یہ دلیل ہے کہ کلمہ جلالت کو وصف ماننا کیوں زیادہ ظاہر ہے؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ذات من حیث ہوا، اس حیثیت سے کہ اس کی ذات، یعنی اس کی ذات کو اس کی ذات ہونے کی حیثیت سے کوئی دوسرا میٹر، کوئی دوسرا امر کا اعتبار مت کریں آپ، فقط اس کی ذات اس حیثیت سے کہ اس کی ذات، یہ کوئی بھی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کر سکتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ رب تعالیٰ کی ذات انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے؟ انسانی عقل میں رب کی ذات کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی اس کی ذات کا تصور ہوگا تو صفات کے ذریعے سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کلام کی کتاب میں ہے کہ لا یتصور بالکن وبکنہ، اس کا تصور بالکل نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کے کنہ کی کنہ کا بھی تصور ہو سکتا ہے نا، اس کے کنہ کی بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ یعنی رب تعالیٰ کی ذات کا تصور انسانی عقل سے باہر ہے۔ کیا ہے؟ تو جب رب کی ذات کا تصور انسانی عقل میں ہو ہی نہیں سکتا تو کلمہ جلالت اگر علم ذاتی ہو، کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی کوئی دقت؟ دھیان سے سننا۔ اگر کلمہ جلالت علم ذاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا ابتداءً علم ذاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ جلالت کا معنی موضوع لہو ذات رب ہے، یہی معنی ہوا۔ کیا ہے معنی موضوع لہو؟ کیا ہے؟ ابتداءً ذات رب ہے، اور معنی موضوع لہو کا تعقل فی الذہن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تعقل فی الذہن ہونا چاہیے۔
کہ کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو یہ لفظ اس معنی موضوع لہو کے لیے وضع کیا گیا تو اس کا تعقل ہونا چاہیے. اگر کلمہ جلالت علم ذاتی ہو تو معنی موضوع لہو کیا ہوگا؟ ذات رب. اور ذات رب کا تعقل فی ذہن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ وصف ہے، بعد میں یہ علم ذاتی کا درجہ اختیار کر گیا ہے. اب اس کا اطلاق کسی غیر پر نہیں ہو سکتا ہے سوائے ذات رب کے، مگر اپنے اصل کے اعتبار سے یہ معنی وصفی رکھتا ہے، معنی کلی رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ اور معنی وصفی رکھتا ہے. جب کلمہ جلالت اپنی اصل کے اعتبار سے، تو اب معنی موضوع لہو کیا ہوا؟ وہی معنی وصفی ہوا، ذات رب نہیں ہوا ہے. وہی معنی وصفی ہوا، وہی معنی کلی ہوا. لیکن اور بات ہے کہ ابھی اس معنی وصفی میں استعمال شائع ضائع نہیں ہوا، عام نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی علم ذاتی ہو گیا، علم ذاتی کا درجہ اختیار کر گیا ہے نا. تو معنی موضوع لہو یہاں پہ کیا ہے؟ وصفی معنی موضوع ہوا. تو اس کا تعقل ہو سکتا ہے وصف کا. تو رب کی ذات کا تصور بالکن اور وہ بے کن ہی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. جب بھی اس کی ذات کا تصور ہوتا ہے تو صفات کے ذریعے ہوتا ہے کہ علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، مرید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ذات ہونے کی حیثیت سے بلا اعتبار امر آخر حقیقی اور غیری کا ترجمہ جو ہے بعد میں کرنا ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ غیر معقول للبشر، یہ بشر کے لیے معقول نہیں. کون؟ ذات رب ہے نا. ذات رب بشر کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، اس کا تعقل نہیں ہو سکتا. اب یہ بیچ میں عبارت ہے بلا اعتبار امر آخر، دوسرے امر آخر کا اعتبار کیے بغیر. یعنی رب کی ذات کا اگر رب کی ذات کے لیے اگر کسی صفت کا اعتبار کریں گے، امر آخر ہے نا، امر آخر، تو معقول للبشر ہے. کلیئر بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس دوسرے جو بیچ میں عبارت ہے بلا اعتبار امر آخر، اس کا تعلق کس سے ہے؟ وصف سے ہے نا. اس عبارت کا ترجمہ آپ ہٹا کر پہلے یہ کر لیجئے اس کی ذات ہونے کی حیثیت سے بشر کے لیے معقول نہیں. یہ بات تو کلیئر ہے، سمجھ میں آ گئی. اگر معقول ہے تو پھر امر آخر کا اعتبار کرنا پڑے گا. امر آخر کیا ہے؟ وہی معنی وصفی ہے نا. تو اسی لیے بلا اعتبار امر آخر، دوسرے امر کا اعتبار کیے بغیر، حقیقی او غیرہ، خواہ وہ امر آخر حقیقی ہو، وصف حقیقی ہو یا وصف غیر حقیقی. جیسے رحمان ہے، وصف حقیقی ہے، اس کا اطلاق غیر پر نہیں ہو سکتا ہے. اور غیر حقیقی میں جیسے اور بھی چیزیں ہیں کہ وہ دافع بھی ہے، وہ رافع بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، یہ غیر حقیقی ہے نا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اب کہتے ہیں کہ اس کی ذات یعنی رب کی ذات یہ بشر کے لیے معقول نہیں، یہ عقل میں بشر کے لیے آ نہیں سکتا. فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ،
تو اس پر کسی لفظ کے ذریعے دلالت کرنا ممکن نہیں، یعنی اس پر کسی لفظ کی دلالت ہو یہ ممکن نہیں۔ اب اس کو سمجھو، وضع کیا ہے؟ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ معنی موضوع لہو انسان کی عقل میں آنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر ایک لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو وضع کرنے والا کون ہے؟ بشر کی رب تعالیٰ؟ تو کسی نے کہا بشر ہے، کسی نے کہا رب تعالیٰ ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، ہے نا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جن اسماء کی تعلیم حضرت آدم کو دی وہ اسماء، وہ الفاظ کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے، تو وضع الفاظ کرنے والا باری تعالیٰ ہے نا؟ اگر علم ذاتی ہو کلمہ جلالت ابتداءً، ہے نا؟ علم ذاتی تو ہم مانتے ہیں، لیکن ثانیاً ابتداءً تو وصف کے لیے وضع کیا گیا ہے نا، ابتداءً ہی وہ کلمہ علم ذاتی ہو، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں اس کلمہ جلالت کی دلالت ذات رب پر ہے نا؟ تو ذات رب کا تعقل فی الذہن کون کرے گا جب آدم تھے ہی نہیں؟ آدم کے پیدائش سے پہلے کس کے ذہن میں ہوگا؟ کس بشر کے ذہن میں ہوگا؟ ہے نا؟ تو فلا یمکن ان یدل علیہ بلفظ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر کسی لفظ کی دلالت ہو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جی دیکھیے بین السطور میں دیا ہے نا کہ ھذا مبنی علی ان واضع اللغت البشر، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ لغت کا واضع یعنی الفاظ کو وضع کرنے والا بشر ہے، اور مختار یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہے نا؟ یہ جو بات ہو رہی ہے اسی پر مبنی ہے کہ بشر ہے کہ باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر بشر ہے واضح تو تعقل فی الذہن کیسے ہوگا بشر کے؟ کلمہ جلالت کو وضع کیا بشر نے ذات رب کو، تو ذات رب کا تعقل کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل ہے۔ اور اگر باری تعالیٰ ہے، اور مختار مذہب یہی ہے کہ باری تعالیٰ ہے، الفاظ کو وضع کرنے والا کون ہے نا؟ ایک دلیل یہ ہو گئی کہ بھائی علم ذاتی جو ہے ابتداءً نہیں ہے،
جھگڑا کہاں پہ ہے؟ ابتدان میں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوص، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کلمہ جلالت ابتداءً علم ذاتی نہیں، اگر مانتے ہو تو پھر کہتے ہیں لو دل علی مجرد ذاتہ المخصوص، اگر وہ اس کی خاص ذات پر دلالت کرے، یعنی ابتداءً وہ علم ذاتی ہو، ہے نا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اگر کلمہ جلالت اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرے، لما افاد ظاہر قولہ تعالی وهو اللہ فی السماوات معنی صحیحا، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وهو اللہ فی السماوات والارض نہیں ہے یہاں پہ، لیکن قرآن میں ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وهو اللہ فی السماوات والارض کا ظاہر فرمان کا ظاہر جو ہے صحیح معنی کا فائدہ نہیں دے گا۔ کیا نہیں دے گا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہیے ہاں، ہے نا؟ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو اللہ تعالیٰ فی السماوات والارض۔ اگر کلمہ جلالت قرآن کی آیت هو اللہ تعالیٰ فی السماوات میں کلمہ جلالت ہے، نزاع کا سبب یہ کلمہ جلالت ابتداءً علم ذاتی ہے کہ ابتداءً مشتق ہے، یعنی معنی وصفی کے لیے ہے، اسی میں ہے۔ اگر آپ کلمہ جلالت کو ابتداءً علم ذاتی مانتے ہو تو اس آیت میں دو خرابی لازم آئے گی۔ کیا خرابی لازم آئے گی؟ ایک تو لفظی خرابی لازم آئے گی اور ایک معنوی۔ لفظی خرابی تھوڑا آسان ہے، بتا دیتا ہوں پہلے۔ کلمہ جلالت علم ذاتی ہے، کیا ہے؟ فی السماوات والارض جار مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہوتا ہے فعل یا شبہ فعل سے، اور کلمہ جلالت علم ذاتی ہے، وہ فعل یا شبہ فعل ہے نہیں، تو ایسی صورت میں متعلق کس کا ہوا پھر؟ وہ ہے نا، کس سے متعلق ہوا؟ کس سے متعلق ہوا؟ ظرف مستقر کس سے متعلق ہوا؟ وہ زمین و آسمان میں اللہ ہے، یہ معنی ہے۔ تو فی السماوات والارض کس سے متعلق ہوا؟ کلمہ جلالت سے متعلق تو کر ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ آپ نے اس کو جامد مانا ہے، علم ذاتی ہے۔ ایک خرابی یہ لازم آئے گی۔ معنوی خرابی یہ ہے کہ اگر آپ کلمہ جلالت کو جامد مانو، یعنی علم ذاتی مانو، تو معنی کیا ہوگا؟ وہ زمین و آسمان میں اللہ ہے۔ ظرف کون ہے؟ فی السماوات والارض۔ ظرف کون ہے؟ اور مظروف کون ہے؟ کلمہ جلالت ہے نا۔ اور وہ کلمہ جلالت کیا ہے؟ ابتداءً علم ذاتی ہے، جامد ہے نا۔ ابتداءً
تو معلوم یہ ہوا کہ ہوا اللہ یعنی ہوا ذات اللہ ہے نا، فی السماء یعنی آسمان و زمین میں اللہ کی ذات ہے. تو ظرف اور مظروف کیا ہے؟ ظرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مظروف کا استقرار ہو ظرف میں. کیا ہو؟ ہے نا، وہ اللہ ہے زمین و آسمان میں، ہے نا. زمین و آسمان میں یہ ظرف ہوا. تو یہ ظرفیت رب کے لیے استقرار کا تقاضا کرتا ہے، اور استقرار کا جب یہ مقتضی ہوا ظرف تو جمعیت آ گئی. کیا آ گئی؟ ترکیب آ گئی. کیونکہ ایک دوسرے پر استقرار یا ایک کا دوسرے میں استقرار جمعیت پائی جاتی ہے، ترکیب پائی جاتی ہے، اور ترکیب جہاں ہوتی ہے وہ حدوث کو لازم ہے. اور یہ تو کلمہ جلالہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منافی ہے، شان کے ہیں. تو یہ معنوی خرابی لازم آتی ہے. اسی لیے قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر یہ کلمہ جلالت کو خاص اس کی ذات پر دلالت مانو، یعنی یوں کہہ لو کلمہ جلالت ابتداءً جامد ہے، علم ذاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا فرمان هو اللہ فی السماوات والارض کہ فرمان کا ظاہر صحیح معنی کا افادہ نہیں کرے گا، ہے نا. لیکن جب کلمہ جلالت کو وصف کے لیے مانو گے تو کلمہ جلالت ابتداءً کس معنی میں ہوا؟ معبود کے معنی میں ہوا. تو اب معنی یہ ہوگا کہ وہ زمین و آسمان میں معبودیت کی صفت کے ساتھ متصف ہے. کس کے ساتھ؟ تو یہاں پر لفظی خرابی لازم بھی نہیں آتی ہے اور معنوی خرابی بھی لازم نہیں آتی ہے نا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ دو دلیل ہو گئی ہے نا. یہ مستقل جو ہے مذہب ثالث پر دو دلیل ہے نا. ایک لِأَنَّ ذَاتُ مِنْ حَيْثُ ہوا سے، اور دوسری دلیل ہے وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوص، ہے نا. اور تیسری دلیل سن لو، بات ختم کرتے ہیں. کیوں باقی رہے؟ کل بیچ میں بند کرنا پڑ گیا. بہت آسان ہے. وَلِأَنَّ مَعْنَى الاشتقاق، اور اس لیے کہ اشتقاق کا معنی مطلب ہوا کون احد اللفظین مشارکا للآخر فی المعنی والترکیب وهو حاصل بینہ وبین الاصول المذکورہ. اشتقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے مشارک ہونا، ایک لفظ کا دوسرے سے مشارک ہونا ہے نا، معنی میں بھی اور ترکیب میں بھی، یعنی لفظوں میں بھی. سمجھ میں نہیں آیا کہیے ہاں. دیکھو اس کو یوں تقریر کرتا ہوں اس پر. کیوں جعفر بور ہو رہے ہو کیا؟ مشتق اور مشتق منہ کیا ہے؟ مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مادے میں اور معنی میں باہمی شرکت ہونی چاہیے.
یعنی جو لفظ جس سے مشتق ہو ان دونوں کے درمیان مادے میں بھی مساوات ہونا چاہیے اور معنی میں بھی مساوات ہونا چاہیے، ہے نا؟ جیسے ضارب ضرب سے مشتق ہے تو ضرب کا مادہ اور ضارب کا مادہ ایک ہے اور معنی جو ہے ایک، دونوں میں مارنا پایا جا رہا ہے۔ تو مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مادے اور معنی میں مشارکت ہونا چاہیے۔ اگر مشارکت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے اختلاف ہے، مادے میں اختلاف ہو یا معنی میں، تو پھر مشتق اور مشتق منہ، مشتق کا مشتق منہ سے مشتق ماننا یہ درست نہ ہوگا، ہے نا؟ کلمہ جلالت یہ مشتق ہے الہتن سے، کس سے؟ بمعنی عبادت، ہے نا؟ عبادت کے معنی میں۔ تو کلمہ جلالت الہتن سے مشتق، تو مشتق کون ہوا؟ کلمہ جلالت۔ مشتق منہ کون ہوا؟ الہتن۔ اب دیکھیے دونوں میں مادے میں بھی مساوات ہے اور معنی میں بھی مساوات ہے، یہی اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے، تبھی تو اشتقاق کا مطلب درست ہوگا، ورنہ اشتقاق جو ہے درست نہیں ہوگا، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کلمہ جلالت کو جب معنی وصفی کے لیے مانو گے تب تو یہ اشتقاق کا مطلب صحیح ہوگا، لیکن علم ذاتی مانو گے تو پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ معنی وصفی کے لیے ہے تو الہتن سے مشتق ہے۔ الہتن کا معنی ہے عبادت، کلمہ جلالت تو اس میں بھی عبادت کا معنی پایا جاتا ہے نا؟ تو دیکھیے یہاں مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مادے اور معنی میں مساوات اور مشارکت ہے، تو اس مساوات اور مشارکت نے یہ تقاضا کیا کلمہ جلالت کو مشتق مانو، نہ کہ علم ذاتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہے نا؟ تو اس لیے کہتے ہیں، اور اس لیے اشتقاق کا مطلب یہ کہ دو لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے مشارک ہونا، کلمہ جلالت کا اور الہتن کا مشارک ہونا، معنی میں اور ترکیب میں بھی، معنی میں اور مادے میں بھی ہیں۔ وَهُوَ حاصل بَيْنَهُ، اور یہ کلمہ جلالت وَبَيْنَ الْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ، اور ذکر کیے ہوئے اصول کے درمیان حاصل ہے، یعنی یہ کلمہ جلالت اور جو اشتقاق کے اصول ذکر کیے گئے ہیں اس میں یہ حاصل ہے، یعنی کلمہ جلالت میں اور الہتن میں حاصل ہے، لیکن علم ذاتی میں یہ حاصل نہیں ہے۔ بس اب یہ اس کے بعد جو ہے ایک مذہب اور ہے جو سریانی ہے۔